انٹر سروس انٹیلیجنس یعنی ISI کیسے جوائن کی جا سکتی ہے؟ ISI جوائن کرنے کے لیے کتنی تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے؟ انٹیلیجنس جسے دنیا کا مشکل ترین پیشہ کہا جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ ذیشان۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ انٹیلیجنس انٹیلیجنٹ لوگوں کا کام ہے۔ عام تعلیم صرف ایک راستہ ہے، منزل نہیں۔ تعلیم ہنرمند نہیں بناتی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک معمولی سا اپینڈکس کا آپریشن نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایک سرجن اپنی گاڑی ٹھیک کر سکتا ہے۔ دنیا کی پیچیدہ ترین تعلیم ہے انٹیلیجنس۔ یہ کام کیسے ہوتا ہے، کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، یہ عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا اور نہ ہی کسی بھی قسم کی تعلیم اس کا احاطہ کر سکتی ہے اور نہ دانشوری سے غلط یا صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جاسوسی ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ بارڈر پر ٹینک کا گولہ چھاتی پر کھانے سے بھی مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گمنام زندگی ہے جس کا کسی کو ادراک بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے پاکستانی پڑھے لکھے دانشوروں کے دلائل حیرت میں ڈال دیتے ہیں، یا ان کو علم نہیں یا پھر پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ انٹیلیجنس نوکری نہیں، پیشہ نہیں، ذریعہ معاش نہیں، ہر لمحہ ایک مشن کا نام ہے۔ اور یہ بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ان کی داستانیں فلموں کی طرح لکھی نہیں جاتی اور نہ ہی جنگجوؤں کی طرح بیان کی جاتی ہیں، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک نوکری ہے جس کی لوگ تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ واحد کام ہے جس کی تنخواہ بندہ خود نہیں لیتا۔ ہمارا ایک جاسوس 3 سال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر ملنگ بن کر رہا، ادھر سے ہلا نہیں، کھانا لنگر سے اور سوتا زمین پر تھا، اور آخر اسے انڈین انٹیلیجنس نے پکڑ لیا۔ بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے اندر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا اب یہ زندہ نہیں رہے گا تو پھینک دیا۔ اسے دلی پاکستانی سفارت خانے لایا گیا، علاج ہوا اور ٹھیک ہوا، اور اب ہر تعلیم یافتہ یہی سوچے گا انہیں اسے قتل کیوں نہیں کیا۔ تو جناب اگر وہ قتل کرتے تو ان کا ایک ایجنٹ یا سفارتکار ادھر قتل ہو جاتا، اور اگر اسے ملک سے ناپسندیدہ کہہ کر نکالتے تو پاکستان ان کا ایک نکال دیتا جو ہو سکتا ہے بہت اہم کام کر رہا ہو۔ روزانہ لاکھوں لوگ کراچی جاتے اور آتے ہیں، اب ان میں ایک جاسوس بھی گھس جائے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اور کدھر ہے۔ اب ایک آدمی جو اسرائیل سے ٹریننگ لیتا ہے، پشتو سیکھتا ہے، سارے طور طریقے سیکھتا ہے، جب مکمل ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستانی پشتون لباس میں پشتو پٹھانوں کی طرح بولتا ہے، لباس انہی کی طرح پہنتا ہے، نسوار تک کھاتا ہے، قہوہ پیتا ہے، کباب کھاتا ہے، پاکستانی شناختی کارڈ رکھتا ہے، حلیے سے بھی پاکستانی لگتا ہے، اور یہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خودکش حملے کرواتا ہے، پہلے موجود ایجنٹوں کے ساتھ رابطے کرتا ہے۔ بنوں میں موجود ایک یہودی جو عالم بنا ہوا تھا اس سے مدد لیتا ہے، جو وہاں 10 سال سے مسجد اور مدرسہ چلا رہا ہوتا ہے۔ پولیس پر، فوج پر، سیاستدانوں پر، شہریوں پر حملے کرواتا ہے۔ ملکی ادارے اس گمنام جاسوس کو ڈھونڈتے ہیں کہ دھماکہ ہوا، کیا اس نے کروایا۔ کسی نے جب مدرسے پر آدھی رات کو چھاپا پڑتا تو مولوی بھاگ جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ دھماکے ISI کرواتی ہے اور فوج پٹھانوں کی دشمن ہے۔ لوگ بھی سوچتے ہیں جو بندہ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھاتا رہا وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس مولوی کے مسجد کے تہہ خانے سے کمپیوٹر اور تمام ریکارڈ قبضے میں لیا جاتا ہے اور اسے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے۔ جب اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے مولانا صاحب تو کابل سے دبئی فرار ہو چکے ہیں
اور وہاں سے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ باقی سارے آپریٹر بھی بھاگ جاتے ہیں، لیکن ایک چھپا رہتا ہے اور اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ بے پناہ پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، ہر جگہ رشوت لینے والی انتظامیہ کو خوش کرتا رہتا ہے، لیکن ایک جاسوس جو اسے پہچان لیتا ہے اور مقامی پولیس سے مدد مانگتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پیسوں کے زور پر انٹیلیجنس فورس کے پہنچنے سے پہلے فرار ہو جاتا ہے اور کابل کے راستے امریکہ بھاگ جاتا ہے۔ امریکی ادارے اس کے کام سے بہت خوش ہوتے ہیں اور پاکستانی سفیر کو کہتے ہیں جتنی سہولت چاہیے لے لو، جتنے ڈالر چاہیے لے لو، کسی طریقے سے یہ بندہ پاکستان میں دوبارہ بھجوا دو۔ سفیر صاحب اس کو لامحدود ویزا عطا فرماتے ہیں اور پاکستانی وزیر داخلہ کو کہتے ہیں اس بندے کو رن وے سے ہی گاڑی میں ڈالو اور لاہور امریکی سفارت خانے پہنچا دو۔ بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر چند ہفتے بعد دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی کام کہ کون کرواتا ہے پتہ چلتا ہے وہی بندہ ہے، لیکن اب خان کے نام سے نہیں، ریمنڈ ڈیوس کے نام سے کر رہا ہے۔ نگرانی شروع ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملک جس کو ویزا دے دے وہ ایک معاہدہ سمجھا جاتا ہے، اس کو کینسل آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے نکالتے ہیں تو اس کے بدلے ایک انتہائی آدمی امریکہ سے باہر کر دیا جائے گا۔ قید آپ اسے نہیں کر سکتے، سزا اسے نہیں دے سکتے، بھائی آپ کی سلطنت نے اسے تحفظ کا لکھ کر دیا ہے۔ یہ پاکستانی پولیس نہیں کہ چرس میں اندر کر دو، سمگلنگ ڈال دو، جعلی اسلحہ ڈال دو اور اندر کر دو۔ کسی غیر ملکی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کیا حل ہے؟ نکال آپ نہیں سکتے، قید آپ نہیں کر سکتے، گولی آپ نہیں مار سکتے، تو اگر وہ عقل مند ہے تو کیا اور لوگ نہیں ہو سکتے؟ پھر اس کے پیچھے 2 بندے لگا دیے جاتے ہیں جو انہی ایمبیسی سے نکلتا ہے۔ وہ موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے وہ بندہ اپنی تمام چالاکیوں اور ہوشیاری کے باوجود مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے مالک رزلٹ مانگتے ہیں، دھماکے کرواؤ، وہ ہل نہیں سکتا۔ جو اسے ملنے جاتا ہے 2 بندے اس کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں۔ جس ورک شاپ میں بظاہر ایک مستری جو کہ مقامی ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے، اسے بارودی مواد گاڑی میں فٹ کرنے کے الزام میں اندر کر دیا جاتا ہے۔ ہر اس کا مقامی ساتھی یا غائب کر دیا جاتا ہے یا گرفتار۔ وہ بندہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے اور 2 بندوں کو کہا جاتا ہے بس اسے ڈراؤ، یہ سمجھے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر زج ہو کر انہیں قتل کر دیتا ہے، گرفتار ہوتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ امریکی صدر ٹی وی پر اسے ڈپلومیٹ کہتا ہے۔ سارے بیک اور فرنٹ ڈور، سارے دروازے کھل جاتے ہیں، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی ان کا 1 روپیہ ہمارے 115 کے برابر ہے۔ جان کیری دوڑتا آتا ہے۔ امریکی جنرل جو افغانستان میں ہے وہ بھاگا بھاگا آتا ہے۔ وہ جاہل جو کہتے ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں تو آقا غلام کے پاس رہ جاتا، غلام کو سمن جاری کرتا ہے۔ انٹیلیجنس کا کام انٹیلیجنس والے ہی کرتے ہیں۔ کیری کو کہا جاتا ہے CIA چیف کو بھیجو۔ CIA چیف براستہ افغانستان آدھی رات کو چکلالہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے، DG ISI سے ملتا ہے۔ پہلا مطالبہ جتنے ایجنٹ ہیں ان کی لسٹ دو۔ وہ بہت آن کرتا ہے اور آخرکار 3600 لوگوں کی ایک لسٹ دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا زرداری دور میں 4 بیرکس امریکی اسلام آباد کے سفارت خانے میں تعمیر کی گئی تھی۔ پھر امریکہ اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ 3300 لوگ واپس نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں جنگ 72 کے قریب ایک پل پر ایک غیر ملکی کالا چٹا پہاڑ کی فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے جسے سنائپر گولی مار دیتا ہے۔ ایک کہوٹا کے پاس قتل کر دیا جاتا ہے اور امریکہ مزید دباؤ میں آ جاتا ہے۔ امریکہ فوجی، مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے پاؤں پکڑتا ہے۔ فوجی قیادت کہتی ہے ہمیں F-16 کے لیے نائٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے والی کٹس چاہیے۔ امریکہ بھی مشکل مان جاتا ہے۔ یاد رہے یہی وہ کٹس تھیں جنہوں نے زیر زمین بنکر وزیرستان میں تباہ کیے اور صفایا کیا TTP کا۔ ایک مسلح گروہ جو امریکہ جیسے ملک سے 10 سال میں قابو نہیں آیا، چند مہینوں میں ختم کر دیا گیا۔
نقد پیسے بھی سی آئی اے نے دیے جو پھر انہی کے خلاف استعمال ہوئے۔ نیوی کے لیے میزائل، آرمی کے لیے ٹارگٹ ڈیٹیکٹر اور لاتعداد اسلحہ جو صرف ایک جاسوس کے عوض ملا۔ یہ سودا پیسوں کے لیے نہیں، ہزاروں پاکستانیوں کی جان بھی بچائی گئی۔ اس نیٹ ورک کو ٹوٹنے کے بعد لاہور میں کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوا۔ اگر انسانی جان کی قیمت وہ ہے جو تم لوگ لگاتے ہو تو پھر بارڈر سے فوج بھی ہٹا لو، کیونکہ وہاں مر جاتے ہیں وطن کے بیٹے، وطن کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ جن دو نے قربانی دے کر ہزاروں کی جان بچائی وہ ہیرو ہیں، وطن کے سپاہی ہیں، وطن کی امانت ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس میں ایک جان دے کر سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔